والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا صدق رسول الله، مدد يا رشاد الأسطور. مولانا إن شاء الله فاز إن شاء الله. طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ عز و جل کہتا ہے کہ آپ اللہ عز و جل کے عمل پر سوال نہیں اٹھا سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا، یہ کس طرح کی چیز ہے، پوری دنیا میں بہت برا ہے، ایسا کیوں ہے. آپ یہ سب چیزیں نہیں پوچھ سکتے. اللہ عز و جل کی مرضی صرف اس کی ہے، اس کے ساتھ کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. یہ ادب نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کے کام پر سوال اٹھائے جائیں، لیکن لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم نے اتنی چیزیں کی ہیں، اتنی اچھائی کی ہے، اتنی برائی کی ہے، ایسا کیوں کیا. لوگوں سے یہ سب پوچھا جائے گا. اس لیے لوگوں کو خود پر دھیان دینا چاہیے، انہیں اپنے حالات کا جائزہ لے کر اس کو درست کرنا چاہیے، اور جو سوالات ہوں گے اللہ عز و جل کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر آپ نہیں چاہتے آپ سے سوال پوچھے جائیں تو جب آپ توبہ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں معاف کر دی جائیں گی. اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا. اللہ عز و جل کی رحمت بے حد ہے، وہ اپنی رحمت اور عظمت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لیکن لوگ بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور اللہ عز و جل کے خلاف جا رہے ہیں. اللہ عز و جل کے علم تک پہنچنا تو دور، ایسی لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنے کی سوچ بھی نہیں رکھنی چاہیے. ہمارے اس پورے کائنات کا علم ایک پانی کی بوند سے بھی کم ہے اللہ عز و جل کے علم میں سے. اس نے ہمیں اس کے علم میں سے بہت کم دیا ہے اور اس پوری کائنات کو بنایا ہے. اس کے بارے میں سوچنا اور اس کے خلاف جانا غلط ہے. عقل مند لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ کو یہ قبول کرنا چاہیے اور ہر چیز سے راضی ہونا چاہیے جو اللہ عز و جل کرتا ہے. ایک طرح کے اولیاء ہیں جو ہم نے کہا کہ وہ کسی چیز میں دخل اندازی نہیں کرتے، وہ دعا بھی نہیں مانگتے کہ یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے. وہ ہر چیز ویسی ہی چاہتے ہیں جیسا وہ ہر چیز اللہ کے حساب سے ہی چاہتے ہیں، وہ اس کو ویسے ہی رہنے دینا چاہتے ہیں. لیکن کچھ اولیاء ہیں جو دعا کرتے ہیں جس سے کہ اللہ مدد کرے، وہ مدد کے لیے لوگوں تک پہنچے. جیسا ہم نے کہا کچھ اولیاء ذرا سی بھی دعا نہیں کرتے، ان کی کیفیت مختلف ہے. کچھ لوگ کسی طرح کی حرکت نہیں کرتے جس سے کہ انہیں ایسا نہ لگے کہ وہ اللہ عز و جل کے کام میں دخل اندازی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم اس حالات میں ہیں. وہ اللہ عز و جل کا احترام کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت پر رہتے ہیں. کچھ اولیاء لوگوں کے کام کے لیے، صحت کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن جیسے ہم نے کہا لوگ آج کل اللہ کے خلاف جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ایسا کیوں کیا. اگر وہ توبہ کریں گے
تو اللہ انہیں معاف کرے گا۔ اللہ عز و جل کسی کو اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھتا۔ جو بھی اس میں پناہ مانگتا ہے وہ بچ جائے گا، لیکن جو اس کے خلاف چاہتا ہے اس کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اللہ کے اچھے بندے بنیں۔ ہم اللہ کے نیک بندے بنیں انشاءاللہ۔